الحمد للہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، آج کی نشست میں قربانی کے متعلق ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ عید قربان تک ہم جتنا کچھ اس عنوان پر سیکھ سکے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مذہب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر تقرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، یعنی ایک مخصوص دن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ مخصوص جانور یعنی جانوروں کی شرائط ہیں۔ بکرا جو جنس ہے اس کے لیے الگ شرط ہے، گائے یا اس جنس کے جتنے جانور ہیں ان کے لیے علیحدہ شرط ہے، اونٹ یا اونٹنی اس کے لیے علیحدہ شرط ہے۔ تو مخصوص دن کے اندر مخصوص جانور تقرب کی نیت سے، اگر کوئی گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کرے گا قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تقرب کی نیت ہونا یہ ضروری ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اس جانور کی قربانی دے رہا ہوں، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت پاک بھی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے دربار کے اندر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جد امجد، تمہارے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور اون کا کیا حکم ہے؟ چونکہ اس میں کثیر بال ہوتے ہیں، مینڈے کے جسم پر جو اون کے بال ہوتے ہیں، پوچھا گیا اون کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ بڑا ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ قربانی دینے والے کو نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یوں اس حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام کا ہمیں یہ والا عمل میسر آیا کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو ہر سال ہم سماعت کرتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سنا ہے، یعنی قربانی کو کب سے شروع کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو ان کے بدلے کے اندر جنت سے فدیے کے طور پر مینڈا بھجوایا گیا اور اس کے بعد پھر قربانی کو لازم کر دیا گیا۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پھر علیحدہ سے حکم بھی عطا فرمایا۔ سنت جد امجد کی ہے، یعنی وہ والا طریقہ ہے
उस दिन से कुर्बानी शुरू है और अब तक है। मुझे अल्लाह ने इलादा से हुक्म भी अता फरमाया है कुरान पाक के अंदर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ए महबूब नमाज खालिस हमारे लिए पढ़िए और साथ कुर्बानी कीजिए। यानी इस तरह अल्लाह ने इलादा से हमें हुक्म अता फरमाया और हम दो नबियों की सुन्नत का फैज़ कुर्बानी के ज़रिए हासिल करते हैं। एक अपने जद अमजद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और दूसरे नंबर पर आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फैज़ भी अल्लाह हमें अता फरमाता है। आइए चंद हदीसें पहले इस उन्वान पर समात करते हैं, फिर साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक मैं मसाइल भी कुर्बानी के आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहली हदीस पाक अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम नहर यानी 10 ज़िलहज को इब्ने आदम का कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में मखसूस जानवर का खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं। यानी 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़िलहज, ये जो कुर्बानी के 3 दिन बनते हैं, इनके मुतल्लिक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम यानी मुसलमान लोग जितने भी आमाल करते हैं, बहुत सारे अमल हर दिन इंसान करता है और अल्लाह की बारगाह का कुर्ब लेने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई कि इन 3 दिनों के अंदर जो सबसे प्यारा अमल अल्लाह की बारगाह के अंदर है, जिसे अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तक़र्रुब जिसकी वजह से मुयस्सर आता है, वो ये है कि जानवर का जो मखसूस शराइत रखता हो खून बहाया जाए। मैं इस हदीस के पहले जुमले से एक और बात भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इस हदीस को सुनकर या समझकर या सीख करके बाद लोग एक गलती करते हैं, मैं उस गलती का अजाला करना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ। कौन सी गलती है? जब कभी सदका देना होता है, नफली सदका, तो हम लोग ये समझते हैं, यानी अवाम के अंदर ये बात मशहूर है, नफली सदका तब ही होगा जब बकरा ज़बा किया जाएगा या कोई जानवर ज़बा किया जाएगा, उसका खून बहाया जाएगा, तब ही नफली सदका होता है। ये हमारी गलत फहमी है। शरीयत ने इस तरह की कोई बात इरशाद नहीं फरमाई, सिर्फ इस दिन के मुतल्लिक है, यौम नहर 10 ज़िलहज कुर्बानी वाला दिन। इस दिन के मुतल्लिक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान मौजूद है कि इस दिन इब्ने आदम का कोई अमल खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। इस दिन के अलावा जब कभी सदका देने का मूड बन जाए और सदका देना मकसूद हो, तो उसके अंदर शरीयत ने यह शर्त नहीं लगाई बकरा होना चाहिए, काला रंग होना चाहिए, उसे ज़बा करना चाहिए, फिर जाकर के सदका कबूल होगा। मैं बल्कि सदके के लिए आपके सामने एक उसूल और ज़ाबिता अर्ज कर देता हूँ। सबसे बेहतरीन सदका वो होता है जिससे गरीब की मोहताजी दूर हो जाए। जो मोहताज है, गरीब है, जिस सदके से उसकी मोहताजी दूर हो जाए, वो सदका बेहतरीन सदका होगा। वो सदका आफात को टालने वाला होगा। वो सदका अल्लाह के दरबार के अंदर कुर्ब लेने वाला होगा। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूँ। आपने सदका देना था, 15,000 रुपये का आपने बकरा लिया और आपने उसे ज़बा कर दिया, उसका गोश्त काटा, उसे 10 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। 10 गरीबों के घर के अंदर आप उसे भिजवाना चाहते हैं। आप बकरे का गोश्त बतौर सदका एक गरीब के घर के अंदर लेके गए, लेकिन आज उसका बच्चा बीमार है और उसने डॉक्टर के पास जाना है। जाहिर है डॉक्टर गोश्त नहीं लेगा, डॉक्टर को पैसे चाहिए। दूसरे गरीब के घर में आप गोश्त लेके गए, आज उसने बिजली का बिल जमा करवाना है। जाहिर है बैंक वाले गोश्त नहीं लेते, उन्हें पैसे चाहिए। आप तीसरे गरीब के घर के अंदर ले गए, आज उसने बच्चे का ड्रेस लेना है स्कूल के लिए, वो जाहिर है बकरे के गोश्त को कपड़े वाली दुकान पर नहीं लेकर जा सकता। आप चौथे गरीब के घर के अंदर लेके गए, तो उसे आज आटा चाहिए रोटी पकाने के लिए। जाहिर है जब वो दुकान से आटा खरीदेगा तो बकरे का गोश्त वहां पर नहीं चलेगा। मैंने मिसाल अर्ज करना चाही, पैसा दौरे हाजिर के अंदर सबसे बड़ा सदका है। हमारा ज़हन इस बात पर मुतमईन नहीं होता। हम 15,000 रुपए का बकरा लेके काट के 10 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं और कहते हैं हमने सदका दे दिया और आला सदका दे दिया। हदीस के अंदर यह जुमला तो है कि ईद वाले दिन सबसे प्यारा अमल कुर्बानी के तौर पर जानवर का खून बहाना होता है। ईद के अलावा जब कभी सदका देने का मूड हो, कैद नहीं होती। 1,000 की तौफीक है, 100 रुपए की तौफीक है, 500 रुपए की तौफीक है, 10,000 रुपए की तौफीक है। किसी गरीब के अंदर उसके हाथ के अंदर डाल दें, जब उसकी हाजत
پیسے کے ذریعے ہر جیت کے ساتھ پوری ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جیت سے صدقے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. یعنی دور حاضر کا سب سے بڑا صدقہ وہ پیسوں کی صورت کے اندر غریب کی مدد کرنی. یہ ذہن سے کانسیپٹ نکال دیجئے. بکرا ہوگا تو ہی صدقہ ہوگا, ذبح کریں گے تو ہی صدقہ ہوگا, خون بہائیں گے تو ہی صدقہ ہوگا. صدقے کی سب سے جو اعلیٰ قسم ہے وہ یہ ہے جس چیز سے غریب کی محتاجی دور ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے ہر جگہ پر بکرا کام نہیں دیتا اور اس کا گوشت بھی کام نہیں دیتا. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے غریب کے گھر کے اندر گوشت پہنچا اور وہ غریب ایسا ہے جسے ڈاکٹر نے گوشت کھانے سے منع کیا ہوا ہے, وہ تو بیچارہ گوشت کھا بھی نہیں سکتا. تو اب یہ والا صدقہ بھلا اس کی کیا ہیلپ کر سکے گا اور کیا مدد کر سکے گا. میں نے اس حدیث سے ایک غلط فہمی تھی معاشرے کے اندر کہ صدقہ کس طرح دینا چاہیے, پھر مختلف کانسیپٹ ہوتے ہیں صدقے کے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو بہت ساری باتوں کو صدقہ قرار دیا. سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانے عالی شان, اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتا, آپ نے اسے نماز کے راستے پر لگا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی قرآن کی صحبت میں نہیں آنا چاہتا, آپ آ رہے تھے, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا, قرآن کی صحبت میں بٹھا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے اپنی زبان کو حرکت دی اور کہا سبحان اللہ, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کہا الحمدللہ, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا پڑے, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے راستے سے کوئی نقصان دینے والی چیز کو سائڈ پہ کر دیا, پتھر تھا, کانٹا تھا, کوئی چیز جس سے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی تھی, یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مفہوم بڑا وسیع سا ہے. ایک غلط فہمی اس حدیث پاک کے نتیجے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود تھی. میں نے عرض کرنا چاہا کہ صدقہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ بکرا ذبح کیا جائے اور کالے رنگ کا ہو, بلکہ پیسوں کی صورت کے اندر سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ مدد ہو سکتی ہے. جتنی بھی توفیق ہو اس کے لیے کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں کی. اس حدیث پاک کے اندر پہلا جملہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحج کو عید قربان والے دن سب سے پیارا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مقبول ترین عمل ہے وہ یہ ہے مخصوص جانور کا تقرب کی نیت کے ساتھ مخصوص شرائط کا حامل جانور ہو, اس کا خون بہایا جائے, وہ اللہ کے دربار کے اندر مقبول ترین عمل ہے. اس حدیث کے اندر دوسرا جملہ سنیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جانور جس کی تم نے قربانی کرنی ہے 10 ذی الحج کو, 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو تم نے خرید رکھا ہے, تم نے اس کی قربانی کرنی ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بزم عشر کے اندر وہ جانور آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ, وہ جانور آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ, اور وہ جانور آئے گا اپنے کھروں کے ساتھ. اور کیا ہوگا, نامہ اعمال پر جب اعمال تل رہے ہوں گے اس موقع پر جس بندے نے قربانی کی تھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے کھروں کو, سینگوں کو اور بالوں کو بطور نیکی رکھا جائے گا, اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کے اندر اضافہ فرمائے گا. یعنی اس حدیث کے اندر دوسرا جملہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. میں کہتا ہوں تقرب جو ہوتا ہے یعنی للہیت جو ہوتی ہے, اخلاص مندی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے اس کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں اور اس کے بال ضائع ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظر کے اندر, اور اس کے سینگ وہ کوئی سنبھال کے شیشے کے اندر بند کر کے نہیں رکھتا, لیکن تقرب ہے, للہیت ہے, اخلاص مندی ہے, اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بھی سنبھال لیتا ہے اور عشر کے دن بندے کی نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے. اور اگر تقرب نہ ہو, للہیت نہ ہو, اخلاص مندی نہ ہو, دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو اور بوجھ سمجھ کے بندہ قربانی کرے, وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے, وہ چیز سنبھالی نہیں جاتی. للہیت ہو تو چیز سنبھالی جاتی ہے. اس حدیث پاک کا تیسرا جملہ سنیے, اور جب بھی خیر والا کام کرنے کا موقع ملے تو اس حدیث پر عمل کیجئے, اس تیسرے جملے پر عمل کیجئے. یعنی خیر والا عمل اس جہت کے ساتھ جب اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بن جائے, صدقہ کرنا چاہتے ہیں, قربانی دینا چاہتے ہیں, زکات دینا چاہتے ہیں, صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں, نفلی صدقے کے طور پر کسی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو اس حدیث کے اس جملے پر غور کیجئے اور اسے ذہن کے اندر رکھیے. کون سا جملہ؟ اللہ کے محبوب الاسلام نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی 10 ذی الحج والے دن, یوم نہر والے دن, قربانی والے دن سب سے پیارا عمل یہ ہے اللہ کی راہ کے اندر جانور کا خون بہایا جائے. دوسرا جملہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے کھروں کے ساتھ, بالوں کے ساتھ
اور اپنی کھال کے ساتھ اور سنگوں کے ساتھ یہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافے کے سبب کی وجہ سے رکھا جائے گا اور نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا جملہ اس حدیث کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت قربانی کے جانور کا خون گردن سے جدا ہوتا ہے، ابھی زمین پر نہیں گرتا، اگر قربانی اللہ کے لیے دی جائے، للہیت سے دی جائے، اخلاص مندی سے دی جائے، فرمایا جس وقت چھری لگتی ہے گلے پر اور اس کے گلے سے خون نکلتا ہے، ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اسے پہلے ہی قبولیت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا جملہ یہ ہے، لہذا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، بوجھ نہ سمجھو، ٹیکس نہ سمجھو، اور یہ جملے نہ بولو پہلے تو ہم ایک قربانی دیتے تھے پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی، اب یہ کیا کیا ہے علماء نے، ہر گھر کے اندر 5 قربانیاں، ہر گھر کے اندر 6 قربانیاں۔ یہ کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی شیخ الحدیث نے یہ بات لازم نہیں کی ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، جو بھی دولت مند ہوگا، جو بھی ان شرائط پر پورا اترے گا، اس کی تعداد ایک گھر میں 1 بنتی ہے تو 1 قربانی دے گا، ایک گھر میں 5 بنتی ہے تو 5 قربانی دے گا۔ اور پھر دیکھیے شریعت کی کتنی نرمی ہے، مالی حقوق اللہ نے ہم پر ڈیلی لازم نہیں کیے، روز قربانیاں دو ایسا نہیں ہے، روز زکات دو ایسا نہیں ہے، روز صدقہ فطر دو ایسا نہیں ہے، روز صدقات کرو ایسا نہیں ہے۔ شریعت پاک نے یہ جو مالی حقوق ہم پر لازم کیے ہیں، ایک نفلی صدقے کو چھوڑ کر، وہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے، روز دو، 10 دن بعد دو، ہفتے بعد دو، مہینے بعد دو، نہ دو، وہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جو مالی واجب حقوق منتے ہیں زکات کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، ہر سال 1 مرتبہ مال اللہ ہمیں ڈیلی دیتا ہے، روز دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا روز اس کا حق ادا کرو، نہیں، قربانی سال کے بعد 1 مرتبہ، صدقہ فطر سال کے بعد 1 مرتبہ، زکات سال کے بعد 1 مرتبہ۔ لہٰذا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چونکہ سرکار علیہ السلام کو پتا تھا مال سے جس کا نام بندہ ہے اسے فطری پیار ہوتا ہے، جب مال جائے گا تو اندر سے تکلیف پہنچے گی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرنا کہ دل پر بوجھ آ جائے، دل میں گھٹن محسوس ہو اور بے دلی کے ساتھ ٹیکس سمجھ کر اللہ کی راہ کے اندر مال دیا جائے۔ فرمایا نہیں، چونکہ اس مال کی وجہ سے اللہ تمہیں مقام قرب دیتا ہے، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، اپنے دیے ہوئے سے واپس لے کر کے وہ تمہیں مقام قرب پر پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا جب قربانیاں دو تو خوش دلی سے دیا کرو اور دل کھول کے دیا کرو، چونکہ تم نے مال اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 اور 1 کے بدلے میں 100 اور 1 کے بدلے میں 700 گنا تک واپس تمہیں پلٹائے گا۔ یہ اس کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ جس طرح اخلاص مندی ہوگی، جس طرح للہیت ہوگی، اسی طرح اللہ رب العالمین مال دینے پر جزا بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک، یعنی جب بندے نے خوش دلی کے ساتھ قربانی دی، بوجھ نہیں سمجھا، گھٹن محسوس نہیں کی اور ٹیکس نہیں سمجھا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، مجھ پر یہ لازم تھا، رب نے مجھے مال عطا کیا ہے، اب میں خوش دلی کے ساتھ ایک اچھے جانور کی جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں میں قربانی دینے لگا ہوں۔ جب قربانی بندے نے دی خوش دلی کے ساتھ، اب اسے کیا ملے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی دی، قربانی دی جاتی ہے بے دلی کے ساتھ بھی، قربانی دی جاتی ہے دکھلاوے کے لیے بھی، لوگ کہیں گے چودھری صاحب ہیں انہوں نے قربانی نہیں دی، راجہ صاحب ہیں انہوں نے قربانی نہیں دی، ملک صاحب ہیں انہوں نے قربانی نہیں دی، اتنا بڑا ان کا سیٹ اپ ہے یہ قربانی نہیں دے رہے، یعنی اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں ذرا ہمارے جانور کو ایک چکر لگا کے لاؤ، پھیر کے بتاؤ لوگوں کو فلاں چودھری صاحب نے جانور خریدا ہے، یہ اس کی قربانی ہے، اس طرح کی نیت اگر اس کا داخلہ ہو گیا اس عمل کے اندر، رائے کہاں چلا جائے گا یہ عمل؟ چونکہ نیت یہ بنیادی ہمارے مذہب کے اندر اعمال کی قبولیت کے لیے محبوب علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے یہ اندر کا معاملہ نہیں پتا ہوتا کون سا بندہ کس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر دے رہا ہے، معاملہ اندر کا تھا، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔
نیت کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ سے اس کا ذکر فرمایا وہ بندہ جس سے خوش دلی سے قربانی کی. اب ظاہر ہے خوش دلی کا بینر تو چھپوایا نہیں جا سکتا. بندہ بینر چھپوائے اور جانور کے اوپر لگا دے اور کہے میں قربانی خوش دلی سے دے رہا ہوں. دوسری بات, وہ بندہ جس نے طالب ثواب ہو کر للہیت کے لیے قربانی دی. اب یہ بات بھی ایسی نہیں کہ جس کو اخبار کے اندر دیا جا سکے کہ قربانی میں دے رہا ہوں للہیت کی وجہ سے. یہ دونوں باتیں ایسی تھی جس کا تعلق فقط اندر کے ساتھ تھا, دل کے ساتھ تھا, وہ جو اندر کا چھپا ہوا انسان ہے اس کے ساتھ تھا. اگر للہیت ہے, اگر خوش دلی ہے تو پھر ہے کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہے قربانی دینے والے کے ساتھ اللہ وعدہ کر رہا ہے اللہ اسے آتش دوزخ سے حفاظت عطا فرمائے گا. آگ میں نہیں جا سکتا وہ بندہ, لیکن ساتھ سرکار نے شرط لگائی وہ قربانی جو خوش دلی سے دی جائے, وہ قربانی جو للہیت کے لیے طالب ثواب ہو کر دی جائے, وہ قربانی بندے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جاتی ہے. اللہ دوزخ کی آگ سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک سنیے. وہ لوگ جن پر قربانیاں لازم ہوتی ہیں اور وہ نہیں کرتے, چونکہ سال بعد ایک بار عنوان آتا ہے, دہرانا لازمی ہوتا ہے. جو تو قربانیاں دیتے ہیں وہ مزید تقویت لیں یہ سن کر کے, اور جن پر قربانی لازم ہے اور نہیں دیتے ان کا ذہن تیار ہو اور ان کے ذہن کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو تاکہ وہ اللہ کا قرب لے سکیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر صحابہ کے سامنے فضائل بیان فرمایا کرتے, اہمیت بیان کیا کرتے. یہ والا عمل ہے سال کے بعد اللہ نے تم پر لازم کیا ہے, اب تم نے یوں نبھانا ہے, اللہ اس پر تمہیں یہ جزا دے گا, یہ اجر دے گا, نہیں کرو گے یہ سزا ملے گی. تو سرکار علیہ السلام نے سزائیں بھی بیان فرمائی. وہ بندہ جس پر قربانی ہے یعنی صاحب نصاب بنتا ہے. اگلی نشستوں کے اندر میں عرض کروں گا کیسے بندہ صاحب نصاب بنتا ہے. کیا ہو تو بندے پر قربانی لازم ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے, اور نہیں دے گا تو پکڑ کا شکار ہوگا, مستحق ہوگا سزا کا. میرے محبوب علیہ السلام نے وضاحت بیان فرمائی. لیکن وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں اور قربانی نہیں دیتے ان کے متعلق دو حدیثیں سنیے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جس میں وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں دیتا, صاحب نصاب ہے, مال ہے, پر قربانی نہیں دیتا, سو ہیلے بہانے ڈھونڈ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بتا دو ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے. سرکار علیہ السلام اس بندے کو عیدگاہ سے نکال رہے ہیں جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں ادا کرتا. ہماری عیدگاہ کے اندر عید پڑھنے نہ آئے, صاحب وسعت ہے, صاحب نصاب ہے, پر قربانی نہیں دیتا. دوسرا جملہ سنیے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جس پر قربانی لازم ہے, صاحب نصاب ہے, وسعت والا ہے, قربانی نہیں دیتا, اسے کہو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, مجھ محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جو ملاوٹ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. ان بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے صاحب نصاب ہو, صاحب مال ہو, صاحب وسعت ہو اور قربانی نہ دے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. میری امت ان کے اندر جو مالدار لوگ ہیں انہیں باہر کیا قربانیاں دینا ہوگی اور اس واجب سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا ہوگا. یہ دو حدیثیں تھیں ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی ہے. چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو, کیونکہ اب یہ مہینہ گزرے گا تو اس کے فوراً بعد قربانیاں ذی الحج کے مہینے کے اندر اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے, گھر کے جتنے افراد ہیں دیکھنا چاہیے, خود نہ سمجھ آئے کسی عالم سے مشورہ کرنا چاہیے میرے پاس یہ چیزیں ہیں, کیا مجھ پر قربانی لازم ہے یا قربانی لازم نہیں. اگر تو قربانی نہیں لازم, نہیں دی تو کچھ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے. نفلی بات ہے کہ کوئی دے گا تو ثواب ملے گا نفل پہ, اگر کوئی نہیں دے گا تو پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر قربانی لازم تھی اور نہیں دی پھر پکڑے جاؤ گے, پھر گرفت ہے. پھر یہ ساری جو وعیدیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ان وعیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ قربانی والے دن یوم نحر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو آپ نے بیان فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا بھئی سینگ والا ایک مینڈا لاؤ
جس کے اندر یہ صفت ہو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ معنی یہ تھا سیاہی میں دیکھتا ہو، آنکھیں اس کی سیاہ ہوں، سیاہی میں چلتا ہو، پاؤں اس کے سیاہ ہوں، اور سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ اس کا سیاہ ہو، باقی سفید ہو۔ اس طرح کا مینڈا لایا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے حکم پر اس طرح کا مینڈا حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چھری اپنے ہاتھ میں لی، اسے دیکھا تو چھری تیز نہیں تھی، تو سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے تیز کیا جائے، ایسی چھری جو تیز نہ ہو، جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر بھی اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام چونکہ حضور کا ہر عمل امت کے لیے وہ سرکار بنا کے اور کر کے دکھاتے ہیں، یوں تم نے عمل کرنا ہے۔ اب چونکہ قربانیاں ہونی تھی، قیامت تک ہونی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے طریقہ کار بتایا، کہا چھری کو تیز کرو۔ جب چھری تیز کی گئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چھری اپنے ہاتھ میں لی اور سرکار علیہ السلام نے اپنا دایاں قدم اس مینڈے کے اوپر رکھا، اسے لٹایا اور تکبیر پڑھنے کے بعد اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے۔ الفاظ سنیے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے یہ الفاظ پڑھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ، میں نے اس مینڈے کو ذبح کیا ہے، یہ مینڈا مجھ محمد کی طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے ان کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ کتنی شفقت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، کتنا پیار ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ جو قربانی نہیں دے سکتے، اس وقت اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا، باقاعدہ نام لیا، میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے، اللہ ان کی طرف سے قبول فرما لے۔ ایک غلط فہمی اس حدیث پاک کو سن کر ذہن کے اندر آتی ہے، مینڈا حضور نے ایک ذبح کیا، اپنی طرف سے بھی قربانی دے دی، اپنی آل کی طرف سے بھی دے دی، اپنے امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی دے دی جو قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ذہن کے اندر آ سکتی ہے۔ اس کو سمجھئے، ایک مینڈا یا ایک بکرا فقط ایک بندے کو کفایت کرتا ہے۔ گھر کے اندر اگر 5 بندوں پہ قربانی لازم ہے، ایک بکرے کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہوگا، 5 بندوں کو علادہ قربانی دینا پڑے گی۔ ایک گھر کا سربراہ ایک مینڈا دے کے، ایک حصہ ڈال کے وہ کہے ہم سب گھر والے اس میں شریک ہو گئے، حالانکہ ایک سے زیادہ لوگوں پر قربانی لازم ہے تو سارے سبک دوش نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے چونکہ آل کے اندر بھی کوئی 2 4 5 بندے نہیں تھے، امت کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں اور اربوں بندے آتے ہیں جو قربانی نہیں دے سکتے۔ مسئلہ یہ ہے قربانی سرکار علیہ السلام نے اپنی طرف سے کی، اور قربانی کے ثواب کے اندر حضور نے اپنی آل کو بھی شریک کر لیا اور اپنی امت کے ان لوگوں کو جو قربانی نہیں دے سکتے، اور ساتھ طریقہ بتا دیا کہ قربانی تو ایک کی طرف سے ہوگی، ثواب کے اندر ہزاروں لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بہت مشہور مسئلہ ہے، ہر دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی ابا جان فوت ہو گئے ہیں، امی جان فوت ہو گئے ہیں، دادا جان فوت ہو گئے ہیں، بھائی فوت ہو گیا ہے، اس دفعہ میں اپنی قربانی نہیں دے رہا، میں ان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ تو چیک کرنا چاہیے جو ابا جان فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بیٹے پر قربانی لازم نہیں، جب بندہ دنیا سے چلا جائے وہ اعمال کا مکلف نہیں ہوتا۔ اب نماز ان کے لیے یعنی نمازوں پر لازم ہو ایسا نہیں ہے، قربانی پر لازم ہو ایسا نہیں ہے۔ اب ان کی طرف سے قربانی جو ہوگی وہ نفلی قربانی ہوگی۔ اگر پہلے آپ پر لازم ہے یعنی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اپنی قربانی چھوڑ کر کے آپ ان کی قربانی دیں گے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ایک بے وقوفانہ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ یعنی اپنا فرض چھوڑ کر کے وہ کام جس کا شریعت نے آرڈر اور حکم نہیں دیا بندہ وہ کر رہا ہے۔ ہاں اگر اپنے فرض سے خود سبک دوش ہوتے ہیں، یعنی پہلے اپنی دیتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، اپنی دیتے ہیں، پھر توفیق ہے والد صاحب کی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، چچا کی دینا چاہیں جو دنیا سے چلے گئے دے سکتے ہیں، کسی بھی مرحوم کی۔ میں کہتا ہوں بلکہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عید والے دن 2 مینڈے ذبح کیے، تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے علی ایک مینڈا تو آپ کی طرف سے ہے، دوسرا کس کی طرف سے ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے دوسرا مینڈا میں نے اپنے سونے محبوب کے لیے قربان کیا ہے، چونکہ سرکار علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے نام کی قربانی تم دیتے رہنا، میں نے حضور کی اس وصیت پر عمل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا اپنی دے کر کے اگر کسی جانے والے جو دنیا سے چلا گیا جس پر موت کا قانون پورا ہو چکا ہے اس کی طرف سے قربانی دینا چاہیں تو دی جا سکتی ہے۔ رہی بات یہ کہ ثواب میں سب لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔
جتنے دنیا سے چلے گئے مسلمان، جو اولیاء دنیا سے چلے گئے، علماء دنیا سے چلے گئے، انبیاء دنیا سے چلے گئے، ان سب لوگوں کو قربانی کے ثواب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جو قربانی کریں گے وہ اسی کی طرف سے ہوگی جس نے قربانی ادا کی ہے۔ ہم نے کچھ حدیثیں اس نشست کے اندر سماعت کی ہیں، انشاءاللہ بقیہ قربانی کا عنوان ہم اگلی نشست کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔